پولیٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں امداد آکاش صاحب۔ آکاش صاحب نامی گرامی پوئٹ اور لٹریری پرسنالٹی ہیں۔ افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ رائٹرز یونین کے سیکرٹری برائے ایشیا اور ورلڈ پوئٹری موومنٹ کے نیشنل کوآرڈینیٹر فار پاکستان ہیں۔ اس کے علاوہ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے بنیادی ممبر ہیں۔ آکاش صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک دفعہ انڈیا گئے 2014 میں، تو اس وقت کیا فیلنگز تھی آپ کی، اور وہ ٹرپ کیسا رہا، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ ہندوستان جانے کی خواہش جو ہے وہ میرے خیال میں ہمارے یہاں خصوصاً جو لٹریچر کے ساتھ اور علم و ادب کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کے یہاں اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں سے ملنے کی ایک خواہش ہوا کرتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جدائی کا دکھ ہے اور وہ جو ناسٹالجیا ہے ہمارے ایک ہونے کے بعد دو لخت ہو جانے کا، وہ ہر سینسٹیو آدمی کے اندر موجود ہے۔ تو میرے اندر بھی وہ موجود تھا، اور میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے ہندوستان دیکھنے کا موقع ملے، چاہے دنیا کا کوئی اور میں ملک دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں، میری یہ خواہش تھی کہ میں ہندوستان ضرور جاؤں اور اپنی وہ بچھڑی ہوئی اور پچھڑی ہوئی جو تاریخ ہے اس کو میں دوبارہ دیکھ سکوں، ان لوگوں سے دوبارہ مل سکوں جو کل میرے اپنے تھے، جن سے میں بچھڑ گیا ہوں اور جن کے ساتھ میرے اور جن کے درمیان لکیریں کھینچ دی گئی ہیں۔ تو اس خواہش کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہم وہاں ہندوستان گئے، اور وہاں جا کر یہ ثابت ہوا اور یہ ظاہر ہوا کہ جو ہمیں نفرت کا سبق مسلسل پڑھایا جا رہا ہے اور جس طرح کی جو ایک جنگی صورتحال ہمارے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ دوسری طرف بھی مجھے تو اتنی محبت محسوس ہوئی کہ جس طرح سے کوئی صدیوں کا بچھڑا ہوا ہمزاد کسی دوسرے سے مل رہا ہوتا ہے، اس طرح سے ہمیں وہاں پہ ریسیو کیا گیا اور اس طرح کا ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا۔ وہاں ہماری مختلف شاعری اور ادب سے تعلق رکھنے والی پرسنالٹیز کے ساتھ ملاقات ہوئی، فیض صدی کی تقریبات وہاں پہ ہو رہی تھی، ان میں شرکت کے لیے ہم گئے تھے، اور مجھے تو ایسے عجیب و غریب واقعات کے ساتھ واسطہ پڑا کہ آپ کو میں جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہاں ڈاکٹر علی جاوید مرحوم جو تھے وہ ہمارے ہوسٹ تھے اور انہوں نے ہمیں بلوایا تھا۔ ہم واگا بارڈر سے جب ہم نے کراس کیا اور اس کے بعد کا سارا جو سفر ہمارا کچھ تقریباً 22 دن پر جو مشتمل تھا، وہ سارے کے سارے سفر کے درمیان ہم نے اتنی محبتیں سمیٹی کہ جن کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو جو ہمارے درمیان ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوا، میرے لیے تو کم از کم۔ اچھا امداد صاحب، آپ نے لکیر کا لفظ استعمال کیا، تو ہمارے جو محب وطن لوگ ہیں وہ لکیر کے لفظ سے بہت غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں کہ آپ یہ لکیر کا لفظ یوز کیوں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جو انڈیا کے خلاف اتنی نفرت پائی جاتی ہے، اس کی کیا دو تین وجوہ کیا ہیں آپ کے خیال میں، کیوں ہے اتنی نفرت اب جب کہ ہماری معیشت جو ہے اس کے اتنے برے حالات ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو سینسیبل لوگ ہیں کہ ہماری معیشت نہیں سنبھل سکتی جب تک ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہ کر لیں۔ آج ہم بین الاقوامی بھکاری بن گئے ہیں، کبھی سعودی عرب سے پیسے مانگتے ہیں، کبھی یو اے ای سے مانگتے ہیں، کبھی چائنا سے مانگتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بہت شرم آتی ہے جب میں دوسرے ملکوں سے پیسے مانگتا ہوں، لیکن وہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنے کے لیے، ان کو ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کیا المیہ ہے ہمارا؟ دیکھیے یہ جو وجوہات ہیں ان کے اوپر تو بات کرنے کی یہ اتنا سینسیٹیو میٹر ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ بات کرتے ہیں
تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں، اور پھر آپ کو غدار بھی کہا جاتا ہے، اور پھر آپ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو آپ جائیے ہندوستان میں جا کے بس جائیے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیریٹو دینے والوں کے باپ کا ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ میں نسلوں سے اور صدیوں سے پاکستان کی دھرتی سے وابستہ ہوں، میں یہاں کا مقامی باشندہ ہوں، میرے آباء و اجداد بھی یہیں کے تھے، لیکن اگر میں کوئی بات کروں گا اور کوئی بھی اگر سینسیبل بات اس حوالے سے کی جائے گی تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ چلے جائیے یہاں سے، آپ ہندوستان چلے جائیے، جیسے کہ یہ کسی اور کے باپ کا ملک ہے اور میرا باپ یہاں پہ جو ہے وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ تو ایک تو یہ رویہ ہے ہمارے یہاں، نفرت باقاعدہ طور پر کچھ جو مقتدر طبقات ہیں جن کے مفادات وابستہ ہیں اس نفرت کے ساتھ، وہ باقاعدہ طور پر اس نفرت کا پرچار کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس نفرت کو قائم رکھنے میں ان کے مفادات موجود ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں وہ طبقات کون سے ہیں، اور میں بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، نام لینے سے ہم غدار ہو جائیں گے، تو آپ بھی اس غداری کے اور کفر کے فتوے سے بچیے اور مجھے بھی بچا رہنے دیجیے۔ اب دوسری بات یہ رہتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو درست کرنے سے اور تجارتی تعلقات کو قائم کرنے سے ہمارے لیے کتنے فوائد ہیں اور ہندوستان کے لیے کتنے فوائد ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آپ سیدھی سی ایک کاروباری بات ہے کہ اگر ہم ہندوستان کو ٹافیاں بیچنا شروع کریں تو ہماری 1.25 ارب ٹافیاں بکتی ہیں، اور اگر جواب میں ہندوستان ہمیں ٹافیاں بیچے تو اس کو صرف 25 کروڑ کی جو ہے وہ مارکیٹ ملتی ہے، اس کی صرف 25 کروڑ ٹافیاں بکیں گی۔ اس ایک سادہ سی بچگانہ قسم کی جو ہے وہ مثال سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں ہمارے لیے کتنے فوائد ہیں اور ہندوستان کے لیے کتنے فوائد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو سادی سی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر اگر ہم یہ جو مشرقی ریاستیں ہیں، رشیا سے جو آزاد ریاستیں ہیں، ان کی طرف افغانستان کے رستے سے صرف راہداری دے دیں ہندوستان کو جانے کے لیے، تو وہ جو راہداری کے اوپر ہمیں ٹول ٹیکس ملے گا اس سے ہمارے سارے کے سارے قرضے جو ہیں وہ اتر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، لیکن وہ اس لیے اس بات کو نہیں کرنا چاہتے کہ اس سے فائدہ جو ہوگا وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر عام آدمی تک پہنچے گا، اور عام آدمی کی خوشحالی مقتدر طبقات کے مفاد میں نہیں ہے۔ وہ عام آدمی کو اپنا غلام اور آدھی روٹی کے اوپر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ اگر آپ روٹی کے چکر سے آزاد ہو جائیں تو پھر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ جب سوچتے ہیں تو پھر ایجیٹیشن شروع ہوتا ہے، پھر آپ کو اپنے حقوق کا ادراک ہوتا ہے، اور جب آپ کے حقوق کا ادراک ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے حقوق چھیننے والوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کو روکنے کے لیے میرا اور آپ کا اور عام آدمی کا بھوکا رکھنا مقتدر طبقات کی ہیجیمنی کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی لیے سارے کا سارا دھندا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، تو داد صاحب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اردو اخباروں میں خاص طور پہ جب بھی انڈیا کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، اور میں نے تو یہ پڑھا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز، دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز اینڈ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈس، اونلی انٹرسٹس آر پرماننٹ۔ تو ہم نے یہ جو ازلی دشمن بنا لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے، کہ وہ ازلی دشمن ہم نے بنا لیا ہے اور اس سے ہمیں نکلنے کا راستہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان سے وہ ایک شعر ہے نا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو، تو یہ ازلی دشمن والی جو ریٹرک ہے، جو لفاظی ہے، یہ تو ہمیں ہمارے رستے بند کر رہی ہے۔ دیکھیے، دشمنی اور دوستی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دوست آپ کا دشمن ہو جائے تو وہ سب سے بدتر دشمن ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھائی آپ کا جو دشمن بن جاتا ہے تو پھر دشمنی کی انتہا ہوتی ہے۔
ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہم ایک ماں کے بچے ہیں. پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ دونوں ایک ماں سے جنم لیا انہوں نے آزادی کے بعد. ہندوستان کو اگر ہم انڈیا متحدہ ہندوستان کو اگر ہم ماں مان لیں تو اس کے بعد آج کا ہندوستان اور آج کا پاکستان دونوں بھائی ہیں. اور اس بٹوارے کی وجہ سے یہ یقینی طور پر ہماری سمجھ میں آتا ہے، بات آتی ہے کہ آج تک حالانکہ ہمارے اور بنگلہ دیش کے درمیان جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے 1000 میل کا فاصلہ موجود تھا، اور وہ ایک ان نیچرل ہماری جو ہے فیڈریشن تھی ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے باوجود بنگلہ دیش بننے کا اور ہم سے مشرقی پاکستان کے بچھڑ جانے کا دکھ آج تک مغربی پاکستان کے لوگ اور موجودہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور وہ زخم آج تک بھر نہیں سکا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہندو کے دل میں اس کے متحدہ ہندوستان کو دولت کرنے والے مسلمانوں کے خلاف دکھ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں سمجھ میں آتا؟ ان کا دکھ تو نیچرل ہے. ہماری ان کے ساتھ دشمنی کس بات پر بنتی ہے؟ وہ اگر ناراضی کا اظہار کریں تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے متحدہ ہندوستان کے 2 ٹکڑے کیے. اس کی وجوہات جو بھی ہیں، پاکستان میرا ملک ہے، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، میرے جو بھی خیالات ہوں، لیکن میرا جینا مرنا، میری آئندہ نسلوں کا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود مجھے ہندوستان کے واسیوں کا دکھ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کے ملک کے تو 2 ٹکڑے ہوئے نا، اور اس میں سے پاکستان نکالا گیا. کن وجوہات کی بنیاد پر پاکستان بنا یہ ایک الگ بحث ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس دشمنی کو کم از کم ختم کرنے کی ابتدا پاکستان کی جانب سے ہونی چاہیے. ہم پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان سے الگ ہو کر ایک ملک بنایا. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے اس زخم کے اوپر پھاہا رکھیں، ان کے زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کریں، ان کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایک بھائی چارے کی فضا قائم کر سکیں. اس میں زیادہ فائدہ پاکستان کا ہے. پاکستان جتنا کچھ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر حاصل کر سکتا ہے، ہندوستان کے ساتھ دشمنی کی کیفیات کو قائم رکھ کر اتنا کچھ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ہم مسلسل ایک گہرے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر نہ بنا کر. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں کے درمیان ہم ایک بائنڈنگ فورس کی طرح سے زندہ رہیں، نہ کہ دشمنیوں کے بیانیے جاری کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں. اچھا امداد صاحب، آپ نے بات کی پارٹیشن کی، تو اس پہ جو ہے ہماری ایک بہت مشہور ہسٹورین ہیں ڈاکٹر عائشہ جلال، ان کے بارے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے جب وہ UN میں ایمبیسڈر تھیں کہا تھا کہ شی از دا گریٹسٹ ہسٹورین پروڈیوسڈ بائی پاکستان. تو عائشہ جلال تو اب یہ کہتی ہیں کہ جناح صاحب جو تھے وہ پارٹیشن نہیں چاہتے تھے، اور کیونکہ پارٹیشن جو تھا اس مسئلے کا، کمیونل مسئلے کا کوئی اچھا حل نہیں تھا. تو ایک نقطہ نظر یہ بھی آ رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہرو کو بلیم کرتے ہیں کہ جی نہرو نے پارٹیشن کروائی. یہ تو خیر الگ ڈبیٹ ہے، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں جی یہ کور ایشو ہے ہمارا، جب تک یہ حل نہیں ہوگا ہم نہ انڈیا سے ٹریڈ کریں گے، نہ اچھے تعلقات رکھیں گے، نہ کلچرل ریلیشنز رکھیں گے. اس اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو. کوئی بھی دونوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹ میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. ورنہ جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں میں بیان دیا تھا کہ اگر انڈیا کشمیر پر سے اپنے تسلط کو آزاد کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا
اپنی ایک الگ ریاست بنا کر زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان بھی اپنے جو ہے وہ مفادات کو وہاں سے باہر نکالے اور ہندوستان بھی اپنے مفادات کو وہاں سے باہر نکالے, اور کشمیریوں کو ان کا یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں وہ اپنی آزاد ریاست چاہتے ہیں تو اپنی آزاد ریاست چاہیں بنائیں, وہ کسی اور جانب جانا چاہتے ہیں تو اس جانب چلے جائیں. اس مسئلے کا تو سیدھا سیدھا سا حل ہے, لیکن کوئی کسی طرف نہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو حل کرنا چاہتی ہے, نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو حل کرنا چاہتی ہے, اور نہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کے مالک جو مقتدر ممالک ہیں وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں, کیونکہ اگر یہ کنفلکٹ ختم ہو گیا تو اسلحے کی فروخت جو ہے اس میں نمایاں کمی آ جائے گی, اور جن ممالک کی معیشت کا دار و مدار اسلحہ بیچ کر ہے ان کے مفادات کے اوپر ضرب پڑے گی. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی کنفلکٹس ہیں اس کے پیچھے ساری کی ساری جو ہے وہ اسلحہ بیچنے والے ممالک بھی تو کھڑے ہوئے ہیں نا, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں اس بات کو. اور میرے خیال میں کسی بھی سطح پر پاکستان کے حق میں یہ نہیں ہے, کشمیر کو کے معاملات کو ایز اٹ از رکھتے ہوئے بھی تو ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ اگر اس کے معاملات فوری طور پر حل نہیں ہو سکتے تو پہلے اپنے درمیان تعلقات کو بہتر کیا جائے. جنگ کی جو ایک مسلسل صورتحال, ایک جنگی ذہن ہم نے بنایا ہوا ہے, اس ذہن کے اندر نرمی لائی جائے, تجارتی تعلقات کو بحال کیا جائے, ایک دوسرے کے ساتھ دو طرفہ تعلق تجارت ہو, ایک دوسرے کے ساتھ مین ٹو مین جو ایکسیس ہے, ایک دوسرے کے ساتھ عوامی سطح پر جو ایکسچینج ہے, لوگوں کو ملنے کے مواقع دیے جائیں. آج 72 سال سے بچھڑی ہوئی جو فیملیز ہیں وہاں پہ, جو خاندان ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ مر گئے, بہت سارے لوگ سسک رہے ہیں اپنوں سے ملنے کے لیے, ان کو ملنے کا موقع دیا جائے تو محبت کی ایک فضا قائم ہوگی, اور جنگی فضا کی بجائے محبت کی فضا میں ہم اپنے تعلقات کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں, اور تمام کے تمام مسائل بشمول مسئلہ کشمیر کے حل بھی کیے جا سکتے ہیں. اچھا, مسئلہ کشمیر پہ امداد صاحب جو آپ نے بات کی, اس میں میرے خیال میں اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اس مسئلے کی بیک گراؤنڈ بھی نہیں بتائی جاتی. مثلا لیفٹیننٹ کرنل سکندر بلوچ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 2013 میں, اور نوائے وقت میں وہ چھپا. انہوں نے کہا کہ جو ٹرائبل انویژن ہم نے کروایا وہ سب سے بڑی وجہ تھا کشمیر کی الحاق کی انڈیا کے ساتھ, اور اس کے بعد بھی سردار پٹیل نے آفر کی کہ آپ کشمیر لے لیں اور حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں. سردار شوکت حیات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے لیاقت علی خان سے کہا کہ یہ اچھی آفر ہے, یہ آپ ایکسیپٹ کر لیجئے, کہ کشمیر میں ہماری کیمپین اچھی نہیں جا رہی. تو اس پہ لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت کو مجھے پاگل سمجھتے ہو, میں کشمیر حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست چھوڑ کے جو پنجاب سے بھی بڑی ہے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. تو سر اب ہمیں لگتا ہے, اب ہم دن رات یہ کہتے ہیں کشمیر ہماری شاہراگ ہے, اور جب ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے کشمیر مل رہا تھا تو اس وقت ہم نے نہیں لیا. دیکھیے غلطیاں تو ہوئی, اور معاملات یہ ہے کہ حیدرآباد دکن کی سرحد ہمارے ساتھ نہیں لگتی. یہ وہی صورتحال ہوتی جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے الحاق کی صورتحال تھی, کہ درمیان میں 1000 میل کا جو ہے وہ دشمن کا علاقہ یا ہندوستان کا علاقہ تھا. میں دشمن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہندوستان کے لیے. اور حیدرآباد دکن کو لینے کی بجائے اگر کشمیر تو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور کسی زمانے میں تو کشمیر پنجاب کی راجدھانی میں کا حصہ تھا, تو ایک جڑے ہوئے علاقے کو نہ لینا اور 1000 میل دور کی جو ریاست ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہمارے ساتھ الحاق کر جائے گی, اس سے آپ ہمارے لیڈرز کی غلطیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چلیے بہرحال جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا. اب اس سانپ کے گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے حالات کو بہتر بناتے ہوئے, محبت کے جذبے کو پروان چڑھاتے ہوئے, محبت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور محبت
इंसानों को फतह कर लेती है, जबकि नफरत जो है वो इंसानों को कैद तो कर सकती है लेकिन उनके दिलों में जगह नहीं बना सकती। अच्छा, असल में इमदाद साहब बात यह है कि जब तक हमें माजी का पता नहीं होगा तो हम जो है माजी के असीर बने रहेंगे, हमें इसी तरह एक्सप्लॉइट किया जाता रहेगा। आज भी मैं अखबारों में देख रहा था तो एक अखबार में लिखा था कि जी इंडिया ने जो पार्टीशन का असूल था उसकी खिलाफ वर्जी की, तो उसमें उसने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके भी उसकी उसकी वायलेशन की। जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता था, वहां की आबादी की अक्सरियत हिंदू थी। और उस पे सर हमारे एक एम्बेसडर हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर शाहिद अमीन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके पाकिस्तान ने अपना केस जो था इरोड कर लिया कश्मीर पे। तो जब तक आप ये चीजें लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग जज्बाती तरीके से ही कश्मीर के बारे में बात करेंगे। वो यही कहेंगे एक एक इंच हमें कश्मीर का चाहिए है, जो हुकूमत कंप्रोमाइज की बात करेगी उसका तख्ता उल्टा जाएगा, और जो पॉलिटिशियंस इसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे उनको बड़ा आसानी से वो एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। तो ये तारीख जो है ना सही पढ़ाना जरूरी है मेरे ख्याल में। अच्छा सर, अभी की हम बात करें, आपने जैसे कहा कि दोनों तरफ की एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कश्मीर का मसला, तो इंडिया की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो तो इतनी पावरफुल नहीं है, वो उनको क्या हासिल होता है कि कश्मीर का मसला हल ना हो? देखिए, आप ये बात कहना कि हिंदुस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल नहीं है या पेंटागन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, द मैन विद द गन हर जगह पे उसकी से है, और वो चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो। और सूरत हाल इस किस्म की है कि जिस तरह से हमारे यहाँ मुल्की मामलात में और सियासी मामलात में नंगी मुदाखलत की जाती है, इस तरह की नंगी मुदाखलत ना अमेरिका में होती है ना हिंदुस्तान में होती है। लेकिन इसके बावजूद आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां की मिलिट्री जो है वो अपने मुफादात की हिफाजत के लिए किसी भी सतह पर कोई से नहीं रखती? से तो वो रखते हैं, और वो इस मामले में अब हम यहाँ पे बैठकर ये बात तो करते हैं कि जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जरूरत से ज्यादा मुदाखलत करती है हमारे सियासी मामलात में। यकीनन उनकी इतनी ज्यादा मुदाखलत नहीं है, लेकिन जहां उनके सर्वाइवल का मसला आता है, आप मुझे ये बताइए कि क्या मसला कश्मीर के हल हो जाने के बाद इतनी बड़ी जो है एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत बाकी रह जाएगी दोनों तरफ? तो वो भी अपने सर्वाइवल के लिए इन मसाइल को जारी रखना चाहते हैं, और हम भी अपने हमारे यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट भी अपने सर्वाइवल के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट को बरकरार रखना चाहती है। ये सीधी सीधी सी बात है, इसके बारे में आप मुमकिन है मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन मुझे मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है कि मैन विद द गन जो है ना, उसकी बहरहाल कहीं ना कहीं से जरूर होती है, चाहे वो कोई भी मामलात हो और कोई भी मुल्क हो। जी, ये तो बात दुरुस्त है कि मिलिट्री की से होती है, लेकिन कुछ मुल्कों में उनकी से फाइनल होती है, कुछ में उनकी से फाइनल नहीं होती, और फाइनल जो डिसीजन है वो सिविलियन अथॉरिटीज करती हैं। अच्छा सर, इसके इसके बरक्स एक नुक्ता नज़र ये है, हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे एमबी नकवी, उन्होंने एक दफ़ा ये लिखा कि 65 की जंग में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए ताकत इस्तेमाल करके देख ली, जब हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, फिर 65 की जंग हो गई, तो उसके बाद हमें स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी, और उनको यही खतरा था कि हमने जो आवाम को बताया हुआ है, जो सिंपलिस्टिक नैरेटिव दिया हुआ है, वही हमारे गले पड़ जाएगा। जिस तरह से 65 की जंग के दौरान जो फतह का प्रोपेगेंडा किया गया वो अयूब खान के गले पड़ गया, तो इसी तरह से कश्मीर पे जो सिंपलिस्टिक लॉजिक लोगों को फीड की जाती है वो हुक्मरानों के आड़े आती है, और वो कोई भी फैसला करने से हिचकिचाते हैं। तो एमबी नकवी का ये कहना था कि हमें ये मान लेना चाहिए था कि अब जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को बॉर्डर माने बगैर कोई हल नहीं है, हमें मूव ऑन करना चाहिए था, तो वो हमने नहीं किया। वरना अगर आप अभी बात करते हैं कि जी कश्मीरियों की मर्जी पे छोड़ दें, तो वो कितना रियलिस्टिक है कि पाकिस्तान जो है न सिर्फ एजेके को छोड़ दे बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को भी छोड़ दे जहां से सी पैक गुजर रहा है, और इंडिया जो है वो लद्दाख को भी छोड़ दे, जम्मू को भी छोड़ दे और वैली को भी छोड़ दे।
کیا یہ بہتر حل نہیں ہوگا کہ اس کو لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر مان لیں اور سافٹ بارڈر ہو, کشمیریوں کے لیے آسانیاں ہوں, آنے جانے کا ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. اسی طرح سے باقی جو بارڈر ہے اس کو بھی سافٹ کیا جا سکتا ہے. اس حل کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ریزنیبل سچویشن تو اس وقت آج کے حالات میں تو یہی بنتی ہے, اور ہمیں سیدھی سی بات ہے, صرف کشمیر کے بارڈر کی بات نہیں, وہاں پہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ آنے جانے کی اور ملنے ملانے کی سہولیات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ پورے کے پورے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تمام جو سرحدیں ہیں وہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ اپنے رشتے استوار کرنے کی سہولت موجود ہونی چاہیے. پھر اب جس سطح پر ہماری 72 سال کے بعد ہم آ گئے ہیں, اور جتنے ہمارے سٹیٹس ہمارے ہندوستان جو ہے وہ گلگت بلتستان میں, جس طرح سے آپ نے سی پیک کا ذکر کیا, جس طرح سے ہمارے سٹیٹس وہاں پہ ہیں, لداخ میں اور باقی تمام جگہوں پر ہندوستان کے اسی طرح کے سٹیٹس ہیں, اور ہمیں ایک دوسرے کے مفادات کا احترام کرتے ہوئے کسی ایک ایسے حل پر پہنچ جانا چاہیے کہ جہاں پر کشمیر کے عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی بھی آزادی ہو. یقیناً ایک سافٹ بارڈر جو ہے وہاں پہ موجود رہے اگر, اور یہ حال اگر ہو سکے تو اس سے بہتر حال تو کوئی اور ہے نہیں. لیکن یہ ہمارے وہ سانپ کے گلے میں چچندر والی بات ہو چکی ہے آپ کے کہنے کے مطابق, کہ اب جو ہم نے نیریٹو دونوں طرف سے ڈیولپ کر لیا ہوا ہے, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی حکومت اگر اس نیریٹو سے انحراف کرتی ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو جس طرح کا جنگی ماحول اور جنگی ذہن ہم نے پاکستان کے اندر اور وہاں اب بی جے پی کے آنے کے بعد ہندوستان کے اندر ڈیولپ کر دیا ہوا ہے, تو عوامی سطح پر بھی بہت شدید ری ایکشن آتا ہے. آپ دیکھیے جس ملک کے عوام کرکٹ میچ کے ہارنے اور جیتنے کو جنگ جیتنے کے مترادف سمجھتے ہو, جہاں پر کرکٹ میچ جیتنے یا ہارنے کے اوپر جو ہے وہ گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور بسیں تو جو ہے وہ ان کے اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, وہاں کے عوام سے یہ توقع رکھنا ایک دن کے اندر کہ وہ اس قسم کی ریزنیبلٹی کو قبول کر لیں گے, ذرا میرے خیال میں یوٹوپیائی صورتحال ہے. اس کے لیے ہمیں بہت لمبا عرصہ کام کرنا پڑے گا, لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے اس جنگی صورتحال کو ادب, علم, میوزک, آرٹ اور محبت کے ذریعے تبدیل کرنا پڑے گا. ایک نرم جو ہے وہ گوشہ پیدا کرنا پڑے گا عوامی سطح کے اوپر بھی اور سرکاری سطح کے اوپر بھی, تبھی جا کر یہ ساری کی ساری صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. دنیا میں کیا نہیں ہوتا, آپ دیکھیے یورپ کے اندر کتنی جنگیں ہوئی, کتنا انہوں نے ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کی, اب وہاں پہ دیوار بھی نہیں ہوتی سرحد کے اوپر. ایک ہوٹل جو ہے اس کا آدھا حصہ وہ ایک ملک کے اندر ہوتا ہے اور دوسرا حصہ دوسرے ملک کے اندر ہوتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ ایک اپنے اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اسی لائن کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ یورپ کی ہمارے یہاں صورتحال اب یہاں پر آ گئی ہے. انہوں نے ریزنیبلٹی کو اپنے یہاں جنم دیا, اس کو جگہ لینے دی. ہمارے یہاں ریزننگ تو ہے نہیں, ہمارے یہاں تو صرف اور صرف جذبات کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں, دماغ کا استعمال کرنا تو ہم نے کب کا چھوڑ دیا ہوا. اب تو امداد صاحب یہ دشمنی جو ہے نا ہماری نیوزی لینڈ سے بھی ہو گئی ہے. آج ایک اخبار نے لکھا ہے جی ہم نے نیوزی لینڈ کے پرخچے اڑا دیے. تو مطلب جو سپورٹس جو ہیں جو امن کے فروغ کا باعث ہونی چاہیے, وہ ہمارے لیے جنگی جنون کو فروغ دینے کا باعث بن رہی ہیں انفارچونیٹلی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک بڑا مشہور آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی انڈیا نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. میری فیس بک پہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ لکھا کہ جی انڈیا نے ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا سر آپ نے دل چیر کے دیکھا ہے کیا؟ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا کا سفارت خانہ اسلام آباد میں ہے اور انہوں نے پاکستان کو اجازت دی اپنا سفارت خانہ وہاں کھولنے کی. اگر انہوں نے تسلیم نہ کیا ہوتا تو یہ دونوں سفارت خانے نہ ہوتے اور کوئی کسی طرح کے بھی تعلقات ان کے درمیان نہ ہوتے. ہمارے ہاں تو ایسٹ پاکستان جب مشرقی پاکستان بنا وہ بنگلہ دیش بنا
ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک تحریک چلی تھی بنگلہ دیش نامنظور، تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا مطلب ہوگا دو قومی نظریے کی نفی۔ تو اگر ایک بنگلہ دیش کا بندہ آپ سے یہ کہے کہ پاکستان نے دل سے تسلیم نہیں کیا بنگلہ دیش کو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو تو آج تک جو ہے وہ پاکستانیوں نے سرکاری سطح پر جو اعلامیے جاری ہوتے ہیں اور عوامی جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں ان کے اندر بہت زیادہ بودھ ہوتا ہے۔ پاکستان کے عام آدمی نے تو شاید بنگلہ دیش کو ابھی بھی تسلیم نہیں کیا، اور وہ درد جو ہے وہ خصوصی طور پر لوگ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اس کے ان لوگوں کے ہم سے بچھڑ جانے کا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے میرے خیال میں مرار جی دیسائی آئے تھے پاکستان میں اور آ کر انہوں نے لاہور کے اندر پاکستان کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، اگر میری یادداشت واجپئی آئے تھے جی۔ واجپئی، ہاں واجپئی جو تھے انہوں نے آ کے باقاعدہ طور پر یہاں پہ پاکستان کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب صورت یہ ہے کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر سرکاری طور پر تو پاکستان کو تسلیم کیا جا چکا ہے اور ان کے وزیر اعظم کی طرف سے تسلیم کیا جا چکا ہے۔ پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بے شمار بار ہندوستان کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ، اب آپ دیکھیے مودی کو آپ جو کچھ بھی کہیے لیکن مودی جو ہے وہ نواز شریف سے ملنے کے لیے ان کی وہ شادی کے اندر شرکت کے لیے تشریف لائے، وہ ایک باقاعدہ طور پر امن قائم کرنے کا ایک جسچر تھا۔ ہندوستان کی طرف سے تو بارہا اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں، اور ہماری طرف سے اگر کسی الیکٹڈ وزیر اعظم نے اس طرح کی کوشش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کی جرات کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اوپر غداری کے الزامات لگا دیے گئے، اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ کہنا، یہ نیریٹو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ہندوستان نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، ہم نے بھی بنگلہ دیش کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا ہے، اس سے زیادہ تسلیم کرنا اور کیا ہوتا ہے؟ جی ایک ہوا جو کھڑا کیا جاتا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جی انڈیا جو ہے نا وہ اکھنڈ بھارت چاہتا ہے۔ اب اکھنڈ بھارت کا بھی پرائم منسٹر نہرو 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے تھے، ان کی جو اینول کنووکیشن ہوتی ہے اس پہ، اور انہوں نے وہاں یہی بات کی تھی کہ ہم پاکستان کا گلا نہیں گھونٹنا چاہتے، ہم پاکستان کو دوبارہ انڈیا میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ اور آج مجھے اگر یہ آفر بھی کی جائے کہ آپ پاکستان کو واپس لے لیں تو میں کہوں گا بھائی میرے پاس پہلے ہی میری پلیٹ فل ہے، میرے پاس بہت پرابلمز ہیں، تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ سر ہمارے ایک کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ لکھا ایکسپریس اخبار میں کہ اکھنڈ بھارت نریندر مودی کے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے ان کو 2012 کا نریندر مودی کا ایک انٹرویو پیش کیا جو ایک مسلمان جرنلسٹ ہیں شاہد صدیقی، دلی میں رہتے ہیں، انہوں نے کیا تھا۔ اس میں نریندر مودی نے یہ کہا یہ اکھنڈ بھارت جو ہے نا تم لوگوں کی سازش ہوگی، میں نہیں چاہتا اکھنڈ بھارت، میں انڈیا کے موجودہ بارڈرز کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اگر اکھنڈ بھارت ہو گیا تو ان کے الفاظ تھے کہ ایونچولی انڈیا جو ہے مسلم میجورٹی کنٹری بن جائے گا۔ تو ہم جو ہے نا اس طرح کی متس ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور اپنا مفاد نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری آج معیشت کا کیا حال ہے، ہم ذرا بھی ہمیں کریٹیکل تھنکنگ سکلز نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ جو سر جون ایلیا نے کہا تھا وہ مجھے شعر یاد آتا ہے ہماری اس صورتحال پہ، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو اصل یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ ملال بھی نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں کہ ان کو پوری غذا نہیں ملتی۔ ہمارا پاسپورٹ جو ہے دنیا کا اٹ از ون آف دا موسٹ ورتھ لیس پاسپورٹس ان دا ورلڈ۔ ہمارے نوجوان ملک سے باہر اپنا فیوچر دیکھتے ہیں، کوئی مڈل ایسٹ جانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی یورپ جانے کی، کوئی امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے ان مسائل پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ کیا کہیں گے ان مسائل پہ؟ دیکھیے اکھنڈ بھارت کی جو بات ہے، اگر کوئی وہاں پہ یہ بات کرتا ہے
تو ہم بھی تو لال قلعہ دہلی کے اوپر جھنڈا لہرانے کی بات کرتے ہیں نا. اب ایک طبقہ ہمارے یہاں ایسا پایا جاتا ہے جو ہندوستان کو دوبارہ فتح کر کے مسلمانوں کی سلطنت بنانے کی خواہش رکھتا ہے, اور وہاں پہ بھی یقینی طور پر کچھ لوگ تو پائے جاتے ہیں کہ جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہوں گے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اتنے زیادہ مسائل جتنے کہ ہم نے پاکستان میں پیدا کر دیے ہیں, اتنے زیادہ مسائل کے ساتھ ہمیں واپس قبول کرے گا کیوں ہندوستان؟ اور اور امداد صاحب ہمارے ہاں تو ایک وزیر تھے, اور وہ وزیر تھے فار لائف, پوری زندگی کے لیے وزیر تھے, محمود علی صاحب. جی محمود علی صاحب جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان سے تشریف لائے تھے, سلہٹ سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے تحریک تکمیل پاکستان بنائی تھی. وہ بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے جی پاکستان ابھی مکمل نہیں ہے, مکمل کرنا ہے پاکستان کو. تو ہم ان چیزوں پہ کبھی غور نہیں کرتے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے, اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا. ہم میں جو سیلف کرٹیسزم کی جو کیپیسٹی ہے نا, وہ بالکل ختم ہو گئی ایسا لگتا ہے. جی یقینی طور پر کرٹیسزم کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر تو عدم برداشت کی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو سیدھا سیدھا سا کہا جاتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے کہا ہے اس پر یقین کرو, آرگو نہیں کر سکتے آپ کسی بھی سطح پر. ہم ایک یقین کرنے والی کیفیت کے اندر موجود ہیں, اور یقین جو ہے وہ آرگومنٹ کا راستہ بند کرنے کی صورتحال ہوتی ہے, اور ہم کسی بھی سطح پر ہماری بات پر یقین نہ کرنے والا فرد جو ہے, ہم اس کے بارے میں نعرے لگاتے ہیں کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے. ہم نے تو ہر بات کو جو ہے وہ ایسی سطح پر ہم نے پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر کسی اختلاف کرنے والے کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہی ہم نے نہیں چھوڑی. اب تحریک تکمیل پاکستان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اگر تکمیل پاکستان کرنی ہے تو معاشی ترقی کے ذریعے کی جائے, معاشرتی ترقی کے ذریعے کی جائے, یہاں کے سماج کے اندر ایک ایسا تعلیمی نظام لایا جائے جو ہمیں برداشت اور محبت کا درس دے, جو ہمیں انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے. ہم تو انسانی سطح سے بھی نیچے اتر چکے ہیں. ہمارے یہاں تو جو جہاں پر انسان کا ذہنی ارتقاء اس کو لے کر جا چکا ہے, ہم اس سے کہیں زیادہ پیچھے پچھڑے ہوئے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم 300 سال پیچھے زندہ رہ رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر, اور دنیا ہم سے 300 سال آگے نکل چکی ہے. انسان کا ذہنی ارتقاء انسان کو مریخ پر لے کر چلا گیا ہے, اور ہم ابھی تک اپنے بچوں کو وہاں مدرسوں میں بٹھا کر یہ پڑھا رہے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی نہیں ہے, بلکہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, اور زمین جو ہے وہ ساکن ہے, زمین گول نہیں بلکہ یہ ایک چوکور ڈبے کی مانند ہے. ہمارے یہاں پر تو یہ درس دیے جا رہے ہیں. ہم یہاں پر سائنس نہیں پڑھا سکتے. ہمارے یہاں بایولوجی کے اندر ریپروڈکشن کا جو ایک باب ہے, اس کو باقاعدہ طور پر ہمارے یہاں کے اساتذہ پڑھاتے ہوئے گھبراتے ہیں. اگر ہمارے یہاں کا استاد جو ہے وہ بچوں کو یہ بتانا شروع کر دے کہ ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے, انسان میں سے انسان کیسے جنم لیتا ہے, تو اس کو فحاشی کے زمرے میں ہم لے کر آتے ہیں, اور ہم نے تو اپنے بچوں کو بوجھنا بنانا شروع کر دیا ہے. ہم واپس جو ہے وہ بندر جاتی کی طرف کا سفر کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے اندر ہمارا تعلیمی نظام ہمیں واپس بندر بنا رہا ہے, اور مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. آپ یہاں ریزنیبلٹی کی کیسی بات کرتے ہیں اور برداشت کی کیا بات کرتے ہیں؟ جی بلکہ تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اس کا آج بھی پاکستان میں مذاق اڑایا جاتا ہے, اور لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے اور اس کو ڈسمس کرتے ہیں کہ جی یہ تو صرف تھیوری ہے اور یہ لا نہیں ہے, جبکہ پوری دنیا اس کو لا مان چکی ہے. اگرچہ وہ تھیوری کہلاتا ہے, لیکن ہم ٹو نیشن تھیوری کو ضرور مانتے ہیں. اچھا سر, آج کل تحریک لبیک کا ایک مظاہرہ بھی جاری ہے, اور اس پہ جو ہے بڑے دلچسپ بیانات آئے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر کے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ فرانس کے سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے, باقی تمہاری باتیں ساری مان لیں گے, کیونکہ فرانس کے اگر امبیسڈر کو ہم نے نکالا تو ہماری امداد بند ہو جائے گی, انٹرنیشنل ایڈ جو ہمیں ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی. اور سر ان کو روکنے کے لیے آپ کو پتا طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے؟ گجرانوالہ کے قریب خندق کھودی گئی ہے. یعنی ان دس ڈے اینڈ ایج دنیا کی, اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر کنٹری, اس کے پاس مظاہرین کو روکنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ خندق کھود دو.
اور یہ وہی مظاہرین ہیں جس میں ہمارے ایک ملٹری آفیسرز نے پیسے بھی بانٹے تھے, 1000 روپیہ دیا تھا ان کو زادرہ. تو سر یہ کیا دیکھیے ہے, یہ کیا تماشا ہم نے لگایا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی اس معاملے میں آپ کی اسٹیٹ مکمل طور پر فیل بھی ہو چکی ہے اور مکمل طور پر لمبی پڑ گئی ہے. 3 یا 2 پولیس کے جو اہلکار تھے وہ وہاں لاہور میں مار دیے گئے. وہ ان لائن آف ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں پہ مارے, 40-50 جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور ان میں سے کافی شدید زخمی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کی امن و امان کی صورتحال پیدا کی وہاں پہ, پھر انہوں نے گاڑیاں توڑی اور گاڑیوں کو آگ لگائی سڑکوں کے اوپر, جن لوگوں کا اس طرح سے نقصان ہوا ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ وہ پولیس کے اہلکار جو وہاں مارے گئے یا جو زخمی ہوئے ان لوگوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آئندہ اگر کوئی اس قسم کی امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی تو ہمارے یہاں کی جو پولیس ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ ہمارا تو خون رائے گا جانا ہے, ہمیں مرنے کی کیا ضرورت ہے. کل کو ہماری جو حکومت ہے وہ پھر ان کے مطالبات مان کر اور ان کے اوپر سے مقدمات ختم کر کے ان کو دوبارہ آزاد چھوڑ دے گی اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے. ہم کس سطح پر جا رہے ہیں؟ دیکھیے احتجاج کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے, لیکن وہ جمہوری حق اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ احتجاج پرامن ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا تشدد نہ ہو, کسی کی پراپرٹی کو یا کسی کے کو جسمانی نقصان نہ پہنچایا جائے. اگر ایک مہذب احتجاج کیا جاتا ہے اور وہ مہذب احتجاج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہماری حدود کیا ہیں, تو پھر تو اس احتجاج کو مان لیا جانا چاہیے, اس احتجاج کا حق دیا جانا چاہیے. لیکن اگر آپ تشدد پر اتر آتے ہیں, اگر آپ لاٹھی کے ذریعے اور گولی کے ذریعے اور قتل و غارت گری کے ذریعے اپنی باتوں کو منوانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ہماری اسٹیٹ کا فیلئر ہے. جی امداد صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے بڑا ٹائم دیا مجھے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کی باتوں پہ غور و فکر کریں گے اور یہ دونوں ملک جو ہیں وہ امن کے راستے پہ چل پڑیں, خوشحالی کے راستے پہ چل سکیں. میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو آپشن ہے نا وہ صرف نیوکلیئر ہولوکاسٹ کا رہ جاتا ہے, وہ ایٹمی جنگ کا رہ جاتا ہے. اور ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نا وہ آپ اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہیں جی وہ ابھی بھی کہتے ہیں جی کہ نہیں نہیں نیوکلیئر پاورز کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوتی. بھائی کارگل کی جنگ ہو چکی ہے, کوئی دیوانہ جو ہے جذبات میں آ کے اس ایٹم بم کو چلا سکتا ہے. تو ہمیں اس سلسلے میں جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے اور امن کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, اور اسی میں دونوں ملکوں کے عوام کا فائدہ ہے, نفرت سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی کے اچھا ساتھ میں آپ سے اور اپنے ویور سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو 2 واقعات اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو جی ہندوستان کے جی دوران جو مجھے پیش آئے پلیز. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا واقعہ تو یہ تھا کہ دلی میں وہاں کے ایک منسٹر جن کا مجھے نام یاد نہیں رہ گیا, وہ دلی اسٹیٹ کے منسٹر تھے, انہوں نے ہمارے وفد کو کھانے پہ بلایا. ہم کھانا کھا رہے تھے تو وہ منسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے کہا میں سرگودا ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہوں. تو وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے کہنے لگا کہ میں بھی سرگودا کا رہنے جو ہے وہ گیا ہوں ایک بار, اور سرگودا ڈسٹرکٹ میں ہی میرا بھی گاؤں تھا اور میں وہاں کا میرے آباء و اجداد بھی وہاں سے آئے ہوئے ہیں. آپ اور پھر اس کے بعد مختصر بات کروں گا, لمبی بات ہے. پھر انہوں نے ہمیں کھانے پر بلوایا اور ایک بہت بڑا کھانا انہوں نے ہمارے وفد کے احترام میں دیا, اور وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر ایک خاص جگہ پر لے کر گئے. وہاں پر 3 کنوں کے پودے لگے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ جب میں سرگودا گیا تھا تو میں وہاں سے یہ کنوں کے 3 پودے لے کر آیا تھا اور ان کو میں نے یہاں پہ کاشت کیا, پانی دیا, اب یہ بڑے ہو گئے, ان کے اوپر پھل لگتے ہیں. اس نے کہا جب میں رنجیدہ ہوتا ہوں اور ڈپریسڈ ہوتا ہوں تو میں ان درختوں کے ساتھ گلے لگ کر روتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ مٹی کی محبت جو ہے
یہ کتنی بڑی ہوتی ہے. ایک یہ مختصر سا واقعہ. پھر اس کے بعد چندی گڑھ میں گورنر ہاؤس میں ہمارے ساتھ ایک تقریب ہو رہی تھی, تو وہاں پر گورنر صاحب شیلڈز دے رہے تھے ساتھیہ اکیڈمی کی طرف سے, اور ہمیں ایک ایک شال دے رہے تھے. ایک ایک آدمی کو بلوایا جا رہا تھا اسٹیج پر. جب مجھے بلوایا گیا کہ اسلام آباد سے امداد آکاش صاحب تشریف لائے, میں گیا, شیلڈ لی, شال لی, نیچے اترا تو ایک صاحب 6 ساڑھے 6 فٹ کے قد کے, اس وقت ان کی عمر کو 75 سال کے قریب تھی, لمبا تڑنگا جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت آدمی کھڑا ہوا تھا. اس نے مجھے گلے لگا لیا اور رونا شروع کر دیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ. اس نے کہا کہ میں ساگری کا رہنے والا ہوں, میں انڈین ایئر فورس کا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ہوں, وشوامتر موہن ان کا نام ہے, اور آپ جو ہے وہ چونکہ راولپنڈی سے اسلام آباد سے آئے ہیں اور ساگری وہاں قریب ہے, تو آپ میرے علاقے سے آئے ہیں, تو آپ لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا. وہ 13 کے 13 آدمیوں کے لیے ایک ایک سوٹ اور مٹھائی کا ایک ایک ڈبہ لے کر آئے, اور وہ انہوں نے ہمیں دیا. اور بعد میں انہوں نے میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں پاکستان سے آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ساگری جائیے اور وہاں کی تصویریں مجھے بھیجیے اور وہاں کے دھرم شالے کی مٹی مجھے بھجوائیے گا. میں نے کہا وہ مٹی آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ مٹی میں اپنی چتا پر رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ آج میرے خیال میں ان کی عمر جو ہے وہ کوئی تقریباً 81-82 سال ہو گئی ہے, اور ان سے میرا اب بھی رابطہ ہے, انتہائی محبت کا تعلق ہے ان کے ساتھ. وہ بڑی محبت سے مجھے فون کرتے ہیں, ہر عید کے اوپر وش کرتے ہیں. جب عوامی سطح پر لوگوں کے درمیان اتنی محبت موجود ہے, مٹی کی اتنی زیادہ کشش انسانوں کے اندر موجود ہے, تو ہمیں کیا مل رہا ہے نفرتیں پیدا کر کے؟ ہم اس محبت کو ایکسٹینڈ کیوں نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے لیے؟ میں اپنی بات یہاں پہ چھوڑوں گا, اور بہت سارے واقعات ہیں وہ کسی اور وقت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کی باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جی. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اور اپنے ویور سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.